پرنسس اندرا بستر میں خلاف معمول چپ چپ لیٹی رہی۔ وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلا رہی تھی۔ سوچا کہیں سردی نہ لگ گئی ہو۔ پہاڑوں کی سردی اعصاب پر، پھیپھڑوں پر حملہ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آج بھی برانڈی کی ضرورت محسوس کرتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا مگر بولی نہیں۔ چپ چپ کیوں ہو؟ اس کا جواب حیران کر دینے والا تھا۔ ان اونچے پربتوں پر نیچر بھی چپ ہے، اور اس کی چپ بڑی مہیب لگتی ہے۔ وہ نیچر کے مظاہر کو گہری نظر سے دیکھتی اور اس کے مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھی، لیکن 20-25 ہزار فٹ اونچے پربتوں کے ہولناک مہیب سناٹوں نے غالباً اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا نیچر کی چپ سے ڈرتی ہو؟ دل پر نیچر کا اثر تو ہوتا ہے، پر تھوڑی سی ان نیچرل ہو جاؤ۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان نیچرل کے لفظ کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہنس پڑی۔ مگر تم تو نیچرل ہو رہے ہو۔ میں لفظوں کو اپنی مرضی کے معنی پہناتا اور جوکر سے بھی کام لیتا ہوں، مگر نیچرل بات ان نیچرل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تم نے کبھی تاش دیکھی ہے؟ اس سوال پر کچھ حیران سی ہوئی۔ دیکھنے سے کیا مطلب؟ کھیلتی رہی ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا، تاش میں ایک جوکر بھی ہوتا ہے جو کھیل میں استعمال نہیں ہوتا، مگر اس کے بغیر کوئی تاش مکمل نہیں سمجھی جاتی، اور جب کبھی تاش سے کوئی پتہ مس ہو جائے اس کی جگہ جوکر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اپنا پتہ مس یوز کر رہے ہو؟ اسی طرح میں نے اس کی چپ کو ہنسی کی زبان دے دی۔ اس کا موڈ بدل گیا اور ہنسی خوشی میں تسلیم کرنا پڑا کہ میں نے ان نیچرل کا لفظ بالکل صحیح موقع پر استعمال کیا تھا، کیونکہ بہت جلد ہم نیچرل ہو گئے۔ اس رات کی صبح بہت خوشگوار تھی۔ پہاڑوں پر ہلکی ہلکی دھند اڑ رہی تھی، اور اس دھند میں دور کی چوٹیاں یوں نظر آتی تھیں جیسے انہوں نے ڈھاکے کی ململ پہن لی ہو۔ ہم لوگ جلد بیدار ہو گئے، چشمے پر نہائے دھوئے، ناشتہ کیا، کیمپ اٹھایا اور آگے بڑھ گئے۔ دھند ہولے ہولے چھٹتی چلی گئی۔ اس روز ایک نہیں اکٹھے 2 ریچھ دکھائی دیے۔ ایک ریچھ دوسری ریچھنی، وہ قریباً ہمارے راستے میں خوش فیلیاں کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھا تو خرخر کرنے لگے۔ میں نے ہرنام سنگھ سے کہا، خالی فائر کر کے انہیں راستے سے ہٹا دو۔ ہرنام سنگھ نے جواب دیا، صاحب جی، آپا نے کبھی پھوکا فیر نہیں کیتا، پھر جدی بھی کیتا ہے، کسی نہ کسی کا کھننا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر دگل اور کریاپا کو خالی فائر کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ریچھ اور ریچھنی کے دائیں بائیں فائر کیا۔ وہ دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر خرخر کرتے ایک طرف بھاگ گئے۔ اس روز ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ہمیں ایک پربت کا طویل چکر کاٹنا پڑا اور چکر کاٹ کر کپالا کے پڑاؤ پر پہنچے، جہاں وہ پھرے غار کے سامنے رکی۔ تو مجھے یوں لگا جیسے ہم نے پچھلے پڑاؤ سے اس پڑاؤ تک 3-4 میل سے زیادہ مسافت نہیں کی، جبکہ سفر 16-17 میل کیا تھا۔ پڑاؤ میں کیمپ لگ رہا تھا۔ میں سامنے کے اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا جس کے قریب ہی چھوٹی سی جھیل تھی۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر شام کے ملگجے اندھیرے میں عقب پر نظر ڈالی تو 3-4 میل کے فاصلے پر وہ 2 شاخی چوٹی نظر آ گئی جس کے نیچے ہم نے کل رات کیمپ لگایا تھا۔ 16-17 میل کا چکر اس لیے کاٹنا پڑا کہ راستے میں ایک ایسی برفانی گھاٹی تھی جہاں کپالا کے بقول داخل ہونے کا راستہ تو تھا، مگر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ بات اس نے اپنے باپو سے سنی تھی۔ ٹیلے سے اتر کر نیچے آیا تو جھیل پر سردار ہرنام سنگھ کو ٹھٹھرتے کپکپاتے دیکھا۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھ کر پاؤں دھونے لگا تھا کہ ایک بوٹ پھسل کر پانی میں جا گرا۔ پانی گہرا تھا۔ بوٹ تلاش کرنے کے لیے اسے جھیل میں اترنا پڑا اور ایک ڈبکی بھی لگانی پڑی۔ بوٹ تو ڈھونڈ لیا، مگر جھیل کے برفانی پانی نے ہرنام سنگھ کی خاصی مزاج پرسی کر دی۔ مارے سردی کے دانت بج رہے تھے۔ کہنے لگا، صاحب جی، ٹھنڈا یخ پانی ہے، بوٹ ڈھونڈتے آپاں دی کلفی جم گئی، چھاتی وچ رڑک پڑتی ہے، انج معلوم ہوتا ہے رات کو تاپ چڑھ جائے گا۔ ہرنام سنگھ ہماری پارٹی کا مفید ترین رکن تھا اور اس کی بیماری ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہرنام سنگھ، آؤ تمہیں دوا دوں، ورنہ نمونیا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہ ٹھٹھرتا کپکپاتا میرے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ کیمپ لگ گیا تھا، کھانا پک رہا تھا۔ میں اسے لیے اپنے خیمے کی طرف بڑھا جہاں پرنسس اندرا اور کپالا سردارنی کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ ہرنام سنگھ نے پرنسس کو سلام کیا اور میرے ساتھ ہی خیمے میں داخل ہوا۔ اندرا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں نے اسے ہرنام سنگھ کے جھیل میں اترنے اور سردی لگ جانے کی بات سنائی، پھر چوبی بکس سے برانڈی کی بوتل نکالی اور 2 انگل برانڈی ایک گلاس میں انڈیل کر بوتل کا کارک بند کرنے لگا۔ برانڈی دیکھ کر ہرنام سنگھ کی آنکھیں چیتے کی طرح چمک اٹھیں اور منت کے لہجے میں بولا، صاحب جی، تھوڑی جئی ہور پاؤ، برانڈی ہے، زہر تو نہیں۔
میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے مقدار ڈبل کر دی اور بوتل چوکی پر رکھ کر ایک شیشی سے سلفاڈائزین کی 2 گولیاں نکال رہا تھا کہ اس نے برانڈی میں 2 گھونٹ پانی ملانے کا تکلف کیا۔ گلاس منہ کو لگایا اور ایک ہاتھ سے مونچھیں صاف کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے خالی گلاس چوکی پر رکھ دیا۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر گولیاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ لو، یہ گولیاں پانی سے کھا لینا۔ وہ مسکرایا۔ گولیاں کیا کرتی ہیں صاحب جی؟ آپا کو 2 گھٹ برانڈی اور دے دیں۔ سوہری اندر جا کے ذرا ڈنک تو مارے۔ میرے نزدیک اسے علاج کے لیے برانڈی کی جتنی مقدار دے دی گئی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی، مگر پرنسس اندرا نے اشارہ کیا کہ اسے مایوس نہ کروں۔ میں نے گلاس میں پہلے جتنی برانڈی اور انڈیل دی، اب کہ اس نے ایک ہی گھونٹ پانی ملایا اور کھڑے کھڑے پی گیا۔ پھر مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور گلاس چوکی پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، اگر گولیوں کی ضرورت ہو تو لے لو۔ گولیوں کی کوئی لوڑ نہیں، آپا کے تو بنیادی تار ہل گئی ہے۔ برانڈی نے فوراً اثر کیا تھا۔ وہ مجھے اور پرنسس کو سلام کرتا خیمے سے نکل گیا۔ ہم کھانے پر بھی اسی کی باتیں کرتے رہے۔ ہرنام سنگھ ہیرے کی طرح سچا آدمی تھا۔ اس رات آسمان پر گھنے گھور بادل چھا گئے۔ بارش تو نہیں ہوئی لیکن برف باری کا امکان تھا اور رات واقعی برف باری ہوئی۔ اگلے دن سفر ذرا تڑکے شروع ہو گیا اور ہم آگے بڑھے۔ سردار ہرنام سنگھ ساتھ ہی ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ہرنام سیاں، رات کیسی گزری؟ بڑے آنند میں گزری صاحب جی۔ اگر 2 گھٹ اور مل جاتے تو آپا نے بھڑک مار دینی تھی۔ پھر بھی رات اپنا کم بڑا سوہنا ہو گیا تھا۔ سارے دلیدر دور ہو گئے۔ میں اس کی دلچسپ باتیں سنتا آگے بڑھتا رہا۔ پہاڑوں پر ہوا کی گردش تیز ہو گئی تھی اور جب ہوا چلتی ہے بادل اڑتے ہیں۔ گھٹاؤں کے دل ہماری مخالف سمت بھاگ رہے تھے۔ اچانک نیلے آسمان کی ایک ٹکڑی پر سورج چمکنے لگا اور کپالا کی رہنمائی میں سفر کرتے ایک پہاڑی کا موڑ کاٹ کر ہم دوپہر سے پہلے ہی میلوں تک پھیلی ایک ننگی وادی کے حاشیے پر پہنچے۔ یہی برف کی وہ دلدل تھی جو نیچر کی حیرت انگیز ندرت، دل آویزی اور جلال و جمال کے ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ پربت اور ان کی چوٹیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور کھلے آسمان کے نیچے حد نظر تک بھربھری برف دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھری تھی۔ برف کی اس دلدل میں کوئی 5-6 فرلانگ دور 3 سفید چٹانیں بھی نظر آئیں، جن میں سے ایک کسی بھاری لاٹھ کی مانند سیدھی کھڑی تھی اور 2 کھینچی ہوئی کمان کی طرح قوسنما محرابوں کی صورت دکھائی دے رہی تھیں۔ تینوں چٹانیں قریب قریب اور برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا جیسے اس وادی میں داخل ہونے کے دروازے ہوں۔ کئی میل رقبے میں پھیلا برف کا یہ سمندر، جسے آئس کیپ کہنا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں تک وسیع تھا جو 2-3 میل دور سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ برف کی دلدل ناہموار تھی، سطح کہیں اونچی کہیں نیچی۔ ایک جانب برف کی ٹھوس تہیں بھی ابھری ہوئی تھیں، لیکن جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ہر طرف بھربھری برف بکھری تھی۔ ہم سب نے چشم حیرت سے نیچر کا یہ حسین اور محیب منظر دیکھا۔ میرے ساتھیوں کی اکثریت پنجاب اور راجپوتانے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے لیے برف کی دلدل کسی عجوبے سے کم نہ تھی۔ وہ عام طور پر گرم آب و ہوا کے عادی تھے اور میں سوچ رہا تھا کیا وہ 2-3 میل تک برف کی دلدل میں چل سکیں گے؟ سردار ہرنام سنگھ عموماً میرے پاس ہی رہتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا برف کی دلدل میں چل سکو گے؟ چلنے کو آپا ہر تھاں چل جاتے ہیں، پر یہ برف کا کھوبا ہے اور کھوبے میں چلنا ذرا اوکھا کم ہوتا ہے۔ دراصل برف کی اتنی بڑی دلدل میں چلنے سے ڈبل نمونیا کا خطرہ تھا، مگر کچھ بھی ہو ہمیں ہر حال میں اس دلدل کے پار جانا تھا۔ رانا صفدر نے خیال ظاہر کیا، دلدل میں داخل ہونے سے پہلے دوپہر کا کھانا کھا لینا چاہیے، مگر پروفیسر اسلم نے فوراً اس خیال کو مسترد کر دیا۔ کھانا دلدل کے پار جا کر کھائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ برف کی سردی میں جب سارا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہوگا معدے کا نظام ہضم خوراک قبول نہیں کرے گا، اس لیے کھانا دلدل عبور کرنے کے بعد کھانا مناسب ہوگا۔ اس وقت جب ہم دلدل کے بارے میں سوچ رہے تھے، پرنسس اندرا نے ایک انوکھی تجویز پیش کی اور کہا، کچھ لوگ 2-2 کی ٹولیوں میں برف پر چلیں اور اسے پامال کرتے ہوئے ایک پگڈنڈی بنائیں۔ دلدل کے درمیان راستہ بنانے میں خچروں سے بھی مدد لی جائے۔ جب راستہ بن جائے اور پگڈنڈی تیار ہو جائے تب دلدل کو پار کرنا آسان ہوگا۔ میں نے کپالا سردارنی کو بلایا جو اس سفر میں ہماری رہنما اور 2 بار اپنے باپو کے ساتھ دلدل پار کر چکی تھی، اور پرنسس اندرا کی تجویز سنائی۔ کپالا 1-2 منٹ سوچتی رہی، پھر اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور 5 کوکیوں کو بلا کر کچھ سمجھاتی رہی۔ کوکیوں نے خچروں سے سامان اتار دیا اور بھالے لے کر سردارنی کے پاس پہنچ گئے۔ کپالا نے سفید چٹانوں کی سیدھ میں بھالا لہرایا اور انہیں بتانے لگی کہ دلدل پار کرنے کا اصل راستہ
اس کے بھالے کی سیدھ میں ہے اور وہ راستہ سفید چٹانوں سے صرف 5-6 گز کے فاصلے پر گزرتا ہے۔ وہاں سے انہیں سامنے والے ٹیلے کے رخ چلنا ہے۔ اپنی سردارنی کی ہدایت پر پانچوں کوکی دلدل میں گھس گئے اور آگے پیچھے برف پامال کرنے لگے۔ پھر دگل، کریاپا اور ڈوبا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہیں بھی برف پر چلنے کا تجربہ تھا۔ ان 8 نے 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ کر برف کو لتاڑا، روندا اور آنن پھانن 2 فرلانگ تک پگڈنڈی تیار کر دی۔ لیکن جب ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر تک برف میں دھنسنے لگیں تو راستے کی تیاری میں کچھ تاخیر ہونے لگی۔ پھر بھی وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے آہستہ آہستہ سفید چٹانوں تک جا پہنچے۔ وہاں بھربھری برف ان کی کمر کو چھو رہی تھی، لیکن چٹانوں سے آگے بڑھے تو دلدل کی گہرائی کم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ 1 میل کے بعد برف پھر گھٹنوں گھٹنوں تک آ گئی۔ مزید آگے بڑھے تو سطح کچھ اور گر گئی۔ انہوں نے پورے 3 گھنٹے میں دلدل کے بیچوں بیچ 2.5-3 میل طویل پگڈنڈی تیار کر دی اور خچروں سے کام لینے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ پگڈنڈی تیار ہو جانے کے بعد خچروں پر سامان لادا گیا۔ پھر پوری پارٹی آگے پیچھے پگڈنڈی پر دلدل عبور کرنے لگی۔ صرف کپالا سردارنی جو سب سے آگے تھی اور پرنسس اندرا گھوڑوں پر سوار تھی۔ اس طرح ہم نے برف کی دلدل پار کی اور اس کی دوسری جانب باقی ٹیلوں پر پہنچ گئے۔ کپالا نے بتایا، جب اس نے باپو کے ساتھ دلدل پار کی تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس سے زیادہ سمے لگ گیا تھا۔ کوکی سردار کی طرح ہم نے بھی ٹیلے پر پہنچ کر آگ جلائی، ہاتھ پاؤں سینکے اور دوپہر کا کھانا ساپہر کو کھایا۔ مگر کھانے سے قبل سب ساتھیوں کو 1-1 پیگ اور پگڈنڈی تیار کرنے والوں کو 2-2 پیگ برانڈی پلائی گئی، جس سے رگ پٹھوں میں اترتی ٹھنڈک کا دباؤ کچھ کم ہو گیا۔ پھر سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر اس اثنا میں بھیڑیوں کا کوئی قول ہماری طرف نہ آیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہماری بونا سونگھی ہو، ہمیں دیکھا نہ ہو، یہ بھی ممکن تھا۔ وہ خوراک کی تلاش میں کسی دوسری طرف نکل گئے اور یہ بھی امکان تھا کہ علاقہ ہی چھوڑ گئے ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی کپالا ٹیلے کی شمالی جانب اتری اور چشمے کی اس آبی لکیر کے ساتھ ساتھ جو شمالی ڈھلان کی طرف بہتی تھی چلتی رہی۔ وہ چشمہ دراصل پگھلی برف کا پانی تھا جو شمال کی جانب اترتا تھا۔ طویل ڈھلان پار کر کے ہم ایک بار پھر وادیوں، گھاٹیوں اور پربتوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے اور جوں آگے بڑھے برف پوش چوٹیاں، برفانی گھاٹیاں، آئس کیپ اور برف سے ڈھکے میدان پیچھے رہ گئے اور شام کے وقت کپالا اس آخری غار کے پاس رکی جہاں سے سالوین ندی صرف 1 دن کی مسافت پر تھی۔ اس غار کے قریب بھی ایک نالا بہتا تھا۔ ہم نے اس نالے کے کنارے کیمپ لگایا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سردار نے اپنے سفر کے دوران جس غار میں پڑاؤ کیا تھا، کپالا جہاں جہاں رکی تھی وہاں پانی کسی چشمے، کسی جھیل، کسی نالے کی شکل میں موجود تھا۔ جس پہاڑی نالے پر ہمارا آخری پڑاؤ ہوا اس کا پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ سویرے نالے میں غسل کیا تو بدن کو راحت ملی۔ اس پڑاؤ سے سالوین ندی تک صرف 1 دن کا سفر تھا، مگر وہ سفر بڑا مختلف تھا کیونکہ شمال کی جانب پہاڑوں کے نشیب انتہائی خطرناک تھے۔ راستے میں ایک بھیانک گھاٹی سے بچنے کے لیے مسلسل 3 گھنٹے ایک پربت کے گرد گھومنا پڑا۔ کپالا نے بتایا تھا کہ 18 برس پہلے جب وہ اس کے اتار چڑھاؤ عبور کر رہی تھی اسے خچر سے اترنا پڑا تھا کیونکہ پتلی پگڈنڈی پربت کے حاشیے پر بالکل موت کے رسے کی طرح جھول رہی تھی، اور اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ پگڈنڈی اور اس کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ذہن میں پلسرات کا تصور ابھرتا تھا۔ مڑی توڑی پتلی پگڈنڈی کم و بیش 70-75 ڈگری کے زاویے کی ہولناک ترچھی بلندی کے حاشیے پر واقع تھی، جس کی دوسری جانب سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ اگر پگڈنڈی کی لکیر سے پیر پھسلتا تو آدمی سیدھا اس کھائی میں گرتا اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ پرنسس اندرا کا ہاتھ تھامے جب میں اس پگڈنڈی سے گزر رہا تھا، وہ بار بار سینکڑوں فٹ نیچے گہری کھائی میں جھانکتی تو ساتھ ہی چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی۔ 1 گھنٹے کے بعد پگڈنڈی پہاڑ کے ساتھ گھومتی دوسری جانب پہنچی تو اس کی ہولناکی کچھ کم ہوئی اور اندرا طویل سانس لے کر بولی، میں نے جیون میں ایسی خطرناک بلندی، ایسی ہولناک پستی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لگتا تھا یہ پگڈنڈی نرگ اور سورگ کے بیچ کی لکیر ہے۔ وہی پلسرات والی بات تھی۔ اسی پربت کی ڈھلان پر کھڑے ہو کر کپالا سردارنی نے شمال کی طرف بھالا اٹھایا اور ان ہرے بھرے جنگلوں کی طرف اشارہ کیا جو شمالی ڈھلانوں پر پھیلتے چلے گئے تھے۔ اس نے بتایا، ان جنگلوں میں ہرن کا شکار ملتا ہے۔ میں چونک گیا کیونکہ جہاں ہرن ہوں وہاں شیر کو آنے سے کون روک سکتا ہے۔ وہ سفر دراصل اونچے پربتوں سے اترنے کا سفر تھا۔ ڈھلانوں پر جنگل آباد تھے جن کے درمیان بہتے ندی نالے کئی میل دور جا کر کہیں سالوین ندی میں گرتے تھے۔
دن کے اجالے میں درندے باہر کم نکلتے ہیں، البتہ ان جنگلوں میں ہرن، باراسنگے اور سانبھر پائے جاتے تھے۔ رانا صفدر نے ایک ہرن کا شکار کیا تو پارٹی وہیں رک گئی۔ ویسے بھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ کئی دنوں بلکہ کئی مہینوں کے بعد ہرن کے گوشت نے جو مزہ دیا وہ ہم کبھی نہ بھول سکیں گے۔ کھانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا۔ ساپہر کو پہاڑ سے اتر رہے تھے کہ دور پچھم سے پورب کے رخ بہتے دریائے سالوین کا حسین منظر دیکھا۔ اگر اس ندی کو پربتوں کی دلہن کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس کے کنارے سے وہ چینی بستی بھی نظر آئی جس کے قریب تبت اور چین کی طرف سفر کرنے والے قافلے اکثر پڑاؤ ڈالتے، مگر قافلے عموماً ایک ایک 2 ماہ بعد ہی گزرتے تھے۔ جب ہماری پارٹی پہاڑ سے اتر کر بستی کی جانب بڑھی، وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا۔ پھر بھی بہت سے لوگ، جن میں مرد، عورتیں اور لڑکے لڑکیاں شامل تھے، بستی کے باہر کھڑے دکھائی دیے، جو ہمیں حیرت اور اچنبھے کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اچنبھا شاید اس لیے تھا کہ قافلے پہاڑوں سے نہیں اترتے اور ہم ایک پارٹی کی صورت میں گھوڑوں اور بار بردار خچروں سمیت پہاڑوں سے اترے تھے، اور حیرت غالباً اس لیے تھی کہ ہم نہ تو شکل و صورت سے تبتی نظر آتے تھے، نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے چینی تھے۔ ہمارے رنگ، چہرے کے خد و خال ان سے مختلف تھے۔ ہماری پارٹی کی رہنمائی گندمی رنگ کی ایک جوان قبائلی عورت کر رہی تھی، جس کا رنگ روپ، چہرہ مہرہ آسام کے سرحدی قبائل سے ملتا جلتا تھا، اور بستی کے لوگ اسے حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے مخصوص قبائلی لباس میں تھی۔ پھر ہماری پارٹی میں ایک سکھ فوجی کو دیکھ کر وہ لوگ چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں۔ ابھی ہم بستی کی پٹی پر پہنچے تھے جہاں ہمیں دیکھنے والے چینی مردوں، عورتوں، لڑکوں، بالکوں کا ہجوم ہو گیا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا چینی، جو غالباً بستی کا سردار اور حاکم تھا، ہجوم سے نکل کر آگے بڑھا اور چینی زبان میں کپالا سردارنی سے کچھ پوچھنے لگا۔ ہماری پارٹی میں کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا اس نے کیا پوچھا ہے، کیونکہ کوئی بھی چینی زبان نہیں جانتا تھا۔ صرف کپالا اس زبان کے کچھ لفظ، کچھ فکریں جانتی تھی جو اس نے 18 برس پیشتر یہاں رہ کر سیکھ لیے تھے، اور وہی بوڑھے چینی کے جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے 3 لفظ کہے تھے: کپالا، کوکی قبیلہ، آسام۔ ان لفظوں کے ذریعے اس نے اپنی شناخت کرائی تھی۔ غالباً بوڑھا چینی ان الفاظ کا مطلب سمجھ گیا تھا، مگر اس نے پھر کچھ پوچھا۔ کپالا نے ایک نام لیا اور وہ نام تھا فانگ چو۔ اس نام نے بوڑھے چینی پر خاصا اثر کیا۔ کپالا نے فانگ چو کا نام پھر دہرایا، اس کے ساتھ سورگ باشی کا اضافہ کیا اور اس کے لیے چینی زبان کا بھی ایک لفظ کہا جو مرنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ پر بوڑھا کچھ حیران، کچھ پریشان سا ہوا، اور کپالا ابھی اس کی حیرانی کو نہ سمجھ سکی تھی کہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا 60-61 سال کا ایک زرد چینی یکلخت ہماری پارٹی کے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی کپالا کی زبان سے حیرت اور خوف کی ایک چیخ نکل گئی، جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، اور اسی حیرت اور خوف کی حالت میں اس کا نام لیا، جسے سن کر ہم بھی سکتے میں آ گئے، کیونکہ وہ نام تھا فانگ چو۔ سالوین کا جادوگر فانگ چو کپالا کے سامنے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ مارے حیرت کے زمین میں گڑ گئی اور ایک دم پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ گھومبی سردار کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا، اور وہ فانگ چو کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے شمشانوں سے کوئی بدروح نکل آئی ہو۔ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں ہم سن چکے تھے کہ مر چکا ہے، یکلخت ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ وہ عمر میں 60-61 سال کا ہو چکا، لیکن دیکھنے میں ابھی 50 برس کا لگتا تھا، اور کپالا اسے دیکھ کر پتھر اس لیے ہو گئی تھی کہ وہی پورا سرار فانگ تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے، جس کی جھریوں جیسی آنکھیں بولتی تھیں، اور جس نے کوکی سردار کی آنکھوں کو بھی بولنا سکھایا تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جب آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے رشتے ناتے بھی زندہ ہوتے ہیں اور آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ کوکی سردار نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ مرنے والے زندہ انسانوں کے ہجوم سے نمودار نہیں ہوا کرتے، نہ کچھ بولتے، نہ جواب دیتے ہیں، مگر فانگ چو نے کپالا سے کچھ کہا تھا۔ وہ گمسم اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ بولی تھی۔ نہ جانے فانگ چو نے دوسری بار کیا پوچھا تھا کہ کپالا نے پہلے گھومبی سردار کی طرف اشارہ کیا، پھر میری جانب انگلی اٹھائی۔ اسی طرح فانگ چو نے بھی اپنی جھری دار آنکھوں سے پہلے گھومبی سردار کو، پھر مجھے اور پرنسس اندرا کو دیکھا، اور جب ہم دونوں کو دیکھا تو اس کی زبان پر پرنس اور پرنسس کے الفاظ آ گئے، حالانکہ کپالا نے ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں کچھ آگے بڑھا اور انگریزی میں مخاطب ہوا: مسٹر فانگ چو، میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے تمہیں سلام کہتا ہوں۔ اس نے شستہ انگریزی میں جواب دیا: میں اپنی بستی میں تم لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔
فانگ چو کو چینی لہجے میں صاف ستھری انگریزی بولتے سنا تو میرے ساتھی کسی قدر مطمئن ہو گئے کہ وہ ہمارا اور ہم اس کا مطلب سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے اسے پرنسس اندرا سے متعارف کرایا اور یہ وضاحت کی کہ راجستھان کی راجکماری اور میری منکوہا بیوی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ اس پر اپنی اور پرنسس اندرا کی اہمیت واضح کر دوں۔ اس نے چینیوں کے مخصوص انداز میں پرنسس کو جھک کر سلام کیا۔ وہ پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم اور صوبیدار خداداد خان سے بھی بڑی خوش دلی سے ملا۔ پھر ہمیں اپنے مکان میں چلنے اور اپنا مہمان بننے کی دعوت دی۔ میں نے یہ دعوت قبول کر لی کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ فانگ چو نے لوگوں سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ تتر بتر ہو گئے۔ بستی کا بوڑھا سردار بھی جو اس کے سامنے جھک جھک جاتا تھا رخصت ہو گیا اور وہ ہمیں ساتھ لے کر اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے میں نے کپالا کو دیکھا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا اور جسم میں خوف کی لہر گردش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا ابھی ابھی 18 برس کی نیند سے جاگی ہے اور آنکھ کھلتے ہی جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کی دہشت سے سہم گئی ہے۔ سالوین ندی کے کنارے فانگ چو کا مکان کسی چینی رئیس کی حویلی کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ جنوب مغربی چین کی اس قبائلی بستی میں جو دریا کی نسبت سے سالوین ہی کہلاتی تھی، پتھروں کا وہ گھر اپنی آرائش و زیبائش کے اعتبار سے بھی ایک طلسم کدا تھا۔ چینی نوکر فانگ کے اشارے پر پتلیوں کی طرح حرکت کرتے تھے۔ اس نے ہماری پارٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ مجھے، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، گھومبی سردار اور کپالا کو لے کر ایک آراستہ کمرے میں آ گیا جو غالباً اس کا خاص کمرہ تھا، اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو اپنے نوکروں کے سپرد کر دیا جو انہیں مکان کے عقبی حصے میں لے گئے۔ فانگ چو کا مہمان خانہ اسی جانب تھا۔ وہ ہمیں اپنے کمرہ خاص میں اس لیے لایا تھا تاکہ کپالا کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنی بات شروع کی اور کپالا کی طرف اشارہ کر کے وہی کہانی دہرائی جسے ہم پہلے بھی سن چکے تھے۔ آخر میں بتایا کہ اس نے میجک اور ہپنوٹزم میں جو غیر معمولی مہارت حاصل کی وہ ورثے میں پائی ہے، جس کے بارے میں اسے تاکید کی گئی تھی کہ کسی دوسرے کو منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ ورثہ صرف انہی لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ خون اور جسم کا رشتہ ہو۔ کوکی سردار نے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے منت سماجت کی اور اپنی بیٹی کپالا کے ذریعے اسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہا۔ وہ ورثے سے کچھ حصہ لے کر تو چلا گیا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق کپالا کو لے کر دوبارہ نہ آیا جو اس کا صلہ ٹھہرائی گئی تھی۔ اس طرح اس نے کوکی سردار پر وعدہ خلافی اور فریب دہی کا الزام لگایا۔ دوسرے لفظوں میں کپالا کو اپنا صلہ قرار دیا۔ میں نے کہا کوکی سردار مر گیا اور اس کے ساتھ ہر بات مر گئی ہے، اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فانگ چو کا خیال تھا آدمی مرتا ہے، اس کی بات نہیں مرتی، اور کپالا جانتی تھی کہ میرے اور اس کے باپو کے درمیان کیا بات طے پائی ہے، پھر اس نے بیاہ کیوں کر لیا۔ اس میں کپالا کا کوئی دوش نہیں۔ کوکی سردار نے اسے بتایا تھا کہ سالوین ندی کا جادوگر مر گیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر اپنی موت کو آواز دی۔ فانگ چو کہنے لگا، میں نے سنا ہے جس برس کپالا کو لے کر میرے پاس آنا چاہیے تھا اسی برس وہ اجنبی لوگوں کی پارٹی کے ساتھ کسی طویل سفر پر چلا گیا تھا، پھر لوٹ کے نہیں آیا، کسی ویرانے میں مر کھپ گیا اور اس کے نائب نے اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں نے اس کی معلومات میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہا۔ فانگ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کوکی سردار کے سفر کی پوری داستان سنا سکتا ہوں، یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس ویرانے میں اور کس طرح مارا گیا تھا، کیونکہ میں اسی آدمی کا بیٹا ہوں جس کی پارٹی کے ساتھ اس نے سفر کیا اور جس کے ہاتھوں وہ مارا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ مارے حیرت کے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنی آنکھوں کی جھریوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا تم اس آدمی کے بیٹے ہو جس نے میرے مجرم کو سزا دی، اور اب میں ایک بار پھر تمہارا ویلکم کرتا ہوں، تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے تھوڑا سا جھکا، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کہ معاملے کی صورت کچھ حوصلہ افزا ہو گئی ہے اور میں کپالا کی صفائی پیش کر سکوں گا، مگر بیٹھتے ہی اس نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ کوکی سردار نے اپنے کیے کی سزا پائی، مگر میں کپالا کو نہیں بھول سکا تھا جو میرے ورثے کی قیمت اور میری امانت تھی۔ پچھلے دنوں اچانک میں نے اس پر توجہ کا سایہ ڈالا کہ اسے دیکھوں، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے آدمی کے ساتھ، فانگ چو نے گھومبی کو کپالا کا پتی نہیں کہا، صرف آدمی کہا، ایک پارٹی میں سفر کر رہی تھی، اور وہ پارٹی شاید تبت کی طرف جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسی وقت کپالا کو، جب وہ پارٹی کے ساتھ اپنی بستی سے نکل آئی تھی، اپنے پاس بلانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس علم سے جو ورثے میں مجھے ملا ہے، پارٹی کے سفر کا راستہ بدل دیا اور آسام کی سرحد سے اسے چین کے اونچے پربتوں میں کھینچ لیا۔
انہی پربتوں میں میں نے اپنی توجہ سے کپالا کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پارٹی کی رہنمائی کر کے سالوین ندی کی طرف لے آئے اور خود بھی پہنچ جائے۔ اس طرح میں نے کپالا کو اپنے پاس بلا لیا اور اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ انکشاف کسی بھی آدمی کو مبہوت کر دینے کے لیے کافی تھا کہ ہم آپ سالوین ندی کی طرف نہیں آئے تھے، بلکہ فانگ جو اپنی پراسرار طاقت سے ہمیں لے آیا تھا، اس نے ہماری پارٹی کا راستہ بدل دیا اور آسام سے ہمیں چین کے پربتوں میں کھینچ لیا، جبکہ خود کوسوں دور دریائے سالوین کے کنارے اپنے پتھروں کے مکان میں بیٹھا رہا۔ میں پہلے بتا آیا ہوں کہ آسام سے ہم لوگ تبت میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر کپالا اور گھومبی سردار ہماری پارٹی کو لے کر سیدھے شمال کی جانب چلتے رہے اور سرحد پار کر کے چینی علاقے میں پہنچ گئے۔ اسی علاقے میں پروفیسر اسلم نے نقشہ دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کسی طرح دریائے سالوین تک پہنچ جانا چاہیے، جس کے کنارے کنارے چلتے ہم تبت کے مطلوبہ علاقے تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ انکشاف ہوا کہ آسام سے چین کے پہاڑوں کی طرف اور وہاں سے سالوین ندی تک پورا سفر ہماری اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ فانگ چو کی مرضی یا علم توجہ سے ہوا تھا، کیونکہ کپالا ہماری پارٹی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا اور اس نے کپالا کو بلا لیا تھا۔ اس سرگزشت کے پہلے حصے میں ابو کا خط درج ہے، جو گارو بستی سے روانہ کیا گیا اور جس میں غاروں کے شہر کی رودات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس میں کوکی سردار کے جادو، علم توجہ اور ہپنوٹزم کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس طرح کلارا آنٹی کو ٹرانس میں لیتا، آنکھوں سے باتیں کرتا اور اسے کائی کے بستر پر آنے کا پیغام دیتا تھا۔ کوکی سردار کی اس غیر معمولی قوت تسخیر یا علم توجہ کے بارے میں خود ابو نے ایک تجربہ پیش کیا تھا۔ اس علم کو جسے بعض ناواقف اور کم علم لوگ پراسرار روحانی قوت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ماضی میں جادو، سحر، طلسم قرار دیا جاتا تھا، جبکہ موجودہ علمی دور میں اہل یورپ اسے میسمرزم یا ہپنوٹزم کے نام سے یاد کرتے اور دماغی پریکٹس اور شعبدہ کاری سمجھتے ہیں۔ ابو کا تجزیہ یہ تھا: جادو، طلسم یا ہپنوٹزم ایک علم یا مشق ہے جس کے ذریعے کسی واقعے کو غیر طبعی اور غیر فطری طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹرانس یا توجہ کی حالت میں عامل کی نظریں نفسیاتی طور پر معمول کے ذہن کو متاثر کرتی اور اس کے جسم میں داخل ہو کر حیرت انگیز سنسنی پیدا کرتی ہیں۔ وہ اسی کیفیت سے فائدہ اٹھاتا اور غیر فطری شعبدے دکھاتا ہے۔ میں اس تجزیے میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکتا اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی کامیابی کا دار و مدار عامل یا جادوگر کی اپنی قوت توجہ اور اس کے معمول کی ذہنی حالت پر ہوتا ہے۔ معمول کا ذہن جتنا شارپ اور تیز ہوگا یا وہ نفسیاتی اعتبار سے جتنا کمزور ہوگا، اتنی ہی آسانی سے عامل کی توجہ کا شکار ہوگا۔ عام طور پر لڑکوں اور عورتوں کے ذہن توجہ کو جلد قبول کر لیتے ہیں، پھر بھی یہ آمنے سامنے کی بات ہوتی ہے۔ ہپناٹائز کرنے والا اپنے معمول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے شعور کو اپنی قوت توجہ سے پسپا کر دیتا اور اپنی مرضی کا تابع کر لیتا ہے۔ بعض خاص حالتوں میں عامل چند میل کے دائرے کے اندر بھی معمول پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر یہ بات حیرت انگیز تھی کہ فانگ چو نے کوسوں دور بیٹھ کر کپالا کے ذہن پر اپنی توجہ کا سایہ ڈالا اور اسے پارٹی سمیت اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کے متعلق کوئی عقلی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میسمرزم یا ہپنوٹزم صرف توجہ کی شعبدہ کاری ہے۔ آج کل تو اس علم کے شائقین کو گھر بیٹھے کتابوں یا رسالوں کے ذریعے معلومات مہیا کی جاتی یا سبق دیے جاتے ہیں، مگر اس علم کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص واہبی طور پر خاص ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہو تو بعض اوقات سینکڑوں میل دور سے بھی کسی پر اپنی توجہ کا سایہ ڈال سکتا اور اس سے کوئی کام لے سکتا ہے۔ جس طرح پراسرار تگائی ہزاروں میل دور بیٹھ کر بودھی کی رہنمائی کرتا رہا، اسی طرح فانگ چو کپالا کے ذہن پر اثر انداز ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا وہ کوکی سردار سے یقیناً بڑا عامل یا جادوگر ہے، جس نے آسام سے ہمیں چین میں کھینچ لیا اور سالوین میں بلایا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا اگرچہ بادیوں نظر میں ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا، لیکن اس دنیا میں بہت سی باتیں عقل کی نارسا قوت سے دور ہیں۔ البتہ فانگ چو کا کمال یہ تھا کہ اس نے غیر طبعی عمل سے طبعی نتیجہ حاصل کیا اور کپالا کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ اب میری طرح پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم بھی غالباً یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے کپالا کو کسی قسم کی سزا دینے کو طلب کیا ہے۔ کپالا اور گھومبی نہیں جانتے تھے کہ میرے اور فانگ چو کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ البتہ وہ حیران و پریشان ضرور تھے۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا، فانگ، تمہارا مجرم کوکی سردار تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا، اور اب کپالا ہماری پارٹی کے ساتھ
تبت کی طرف جا رہی ہے، مگر جیسا تم کہتے ہو کہ اسے سالوین ندی تک بلانے میں تمہارے علم کا ہاتھ ہے جو تمہیں ورثے میں ملا ہے، اور تم نے اس پر اپنی توجہ کا سایہ ڈال دیا تھا، میں تمہاری ہی بات مان لیتا ہوں، مگر کیوں بلایا ہے تم نے اسے؟ میں نے شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ کوکی سردار نے کپالا کی نسبت میرے ساتھ طے کر دی، بلکہ ایک طرح سے اسے میرے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ یہ میری ملکیت ہے اور میں اپنی ملکیت کو کسی وقت بھی بلا سکتا ہوں۔ مجھے فانگ چو کی یہ بات اچھی نہ لگی اور کہا، تمہیں اپنی ملکیت کا خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب کوکی سردار کے مر جانے پر گھومبی نے اسے اپنی بہن کا بدلہ ٹھہرایا تھا؟ اس وقت میں کپالا سے دور تھا اور اسے بلانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پھر تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ اب یہ گھومبی کی بیوی اور قبیلے کی سردارنی ہے۔ اس نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور جواب دیا، کپالا سے پہلا واسطہ صرف میرا ہے، یہ میری ڈوبی ہوئی رقم ہے، اور آدمی اپنی ڈوبی رقم کسی وقت بھی وصول کر سکتا ہے۔ گویا اپنی رقم کی وصولی چاہتا تھا۔ فانگ چو، میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، تم اپنی رقم کے دام لے لو اور کپالا سے دستبردار ہو جاؤ۔ بولو، اپنے ورثے کے کیا دام لگاتے ہو جس کے صلے میں کپالا کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو؟ فانگ چو کے بھاری پپوٹوں کے درمیان آنکھوں کی جھریاں کچھ اور سکڑ گئیں اور وہ کسی قدر برہمی سے بولا، میرے ورثے کا صلہ روپیہ نہیں، صرف کپالا ہے۔ تم کپالا کو کھو چکے ہو، اگر کھو چکا ہوتا تو یہ اس وقت میرے پاس نہ ہوتی۔ پھر اس نے اپنا مطلب ذرا واضح الفاظ میں پیش کیا، میں نے کچھ دن پہلے اسے بلایا، پھر ایک ایک دن گنتا رہا، مجھے معلوم تھا تم لوگ آج پہاڑوں سے اترو گے اور میں کپالا سے ملوں گا، چنانچہ میں نے اس کے لیے وہی کمرہ آراستہ کرایا جہاں یہ 18 برس پہلے ٹھہری تھی۔ میں نے بستی والوں کو بھی تمہاری آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ بستی کے باہر وہ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ کپالا آتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے میری بات پر کبھی شک نہیں کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ آج بھی میرا کہا پورا ہوا۔ اب میں تھوڑی دیر کے بعد اسی کمرے میں کپالا کے ساتھ ملاقات کروں گا جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پرنسس اندر اور پروفیسر اسلم خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ فانگ چو نے اپنی نیت کا صاف صاف اظہار کر دیا تھا۔ اب میں نے پروفیسر سے مشورہ ضروری سمجھا اور انہیں اردو زبان میں مخاطب کیا، کیا اس پر واضح کر دوں کہ اپنی ضد پر قائم رہا تو اچھا نہ ہوگا؟ پروفیسر نے جواب دیا، فانگ کی ساری گفتگو بیہودہ ہے اور یہ بیہودہ باتیں سننے سے بہتر ہے ہم کپالا کو لے کر ابھی یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہاں قیام کرنا غلط ہوگا، اس لیے دو ٹوک بات کی۔ فانگ، معلوم ہوتا ہے ہم نے تمہاری دعوت قبول کر کے غلطی کی۔ بے شک یہ تمہاری بستی اور تمہارا مکان ہے اور اپنے مکان میں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن ہم تمہیں کسی غلط بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں تمہارے اور کوکی سردار کے جھگڑے سے کوئی سروکار نہیں، مگر کپالا اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری موجودگی میں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے ابھی اسی وقت تمہارے مکان سے چلے جائیں۔ اگر تم نے کوئی جھگڑا کیا، بستی والوں سے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی، تو اس کا جو انجام بھی ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے علم کا سایہ ڈال کر ہمیں یہاں تک کھینچ لائے ہو، مگر اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ میں نے بات ختم کر دی اور گھومبی سردار سے اس کی بولی میں کہا، گھومبی اٹھو اور کپالا کو لے کر ہمارے آگے آگے چلو۔ لیکن ابھی میرے الفاظ بھی ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی گھومبی اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ فانگ چو نے اپنی آنکھوں کی جھریوں سے مجھے دیکھا، اپنی انگلی کے اشارے سے ہمارے چہروں پر ایک خالی سی لکیر کھینچی، پھر وہی انگلی گھومبی کی طرف لے جا کر جھٹک دی، گویا اس پر لکیر پھیر دی ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہم نے دیکھا گھومبی جہاں بیٹھا تھا اب وہ جگہ خالی ہو چکی تھی اور گھومبی غائب تھا۔ یہ ایک ایسا ناقابل یقین شعبدہ تھا کہ ہمیں اپنے وجود بھی ہوا میں تحلیل ہوتے محسوس ہونے لگے۔ گھومبی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا اور ہم مارے حیرت کے نہ اٹھ سکتے نہ حرکت کر سکتے تھے۔ سالوین کے جادوگر نے ہمیں اپنا وہ طلسم دکھا دیا تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے ایک جیتے جاگتے آدمی کو ہماری نظروں کے سامنے غائب کر دیا تھا اور ہم سکتے کی حالت میں اس خالی جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے گھومبی بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں یہ سب کچھ کیا تھا، ہماری نظر کا دھوکہ یا فانگ چو کا طلسم جس نے ہم کو ہپنوٹائز کر دیا اور اپنا شعبدہ دکھایا۔ مگر اسی عالمی حیرت میں ہم نے فانگ چو کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا،
کپالا میرے ورثے کا صلہ ہے، میری ڈوبی ہوئی رقم ہے، اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے، کیونکہ باپ کے کرموں کا پھل اس کی اولاد ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس لمحے ہم نے ایک اور ہوشربا منظر دیکھا، اور یہ دیکھا کہ کپالا سردارنی فانگ چو کے قدموں پر کانپ رہی ہے اور ٹوٹے پھوٹے چینی لفظوں میں کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنے فہم سے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر فانگ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہم چشمے حیرت سے ان دونوں کو جاتے دیکھتے رہے۔ پھر فانگ چو کے کمرے سے نکلتے ہی میرے جسم کی حرکت بھی لوٹ آئی۔ میں فوراً اٹھا اور اس دروازے کی طرف لپکا جس سے وہ کپالا کو لے کر ایک راہداری میں غائب ہو گیا تھا۔ میں دروازے سے گزر کر راہداری میں آیا جس کے دونوں رخ کمرے تھے، تو اتنی دیر میں فانگ چو کپالا کو لے کر اس کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے آواز دی، فانگ! میری آواز سن کر وہ کپالا کا ہاتھ تھامے انہی قدموں رک گیا اور پلٹ کر مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں چاہتا تو آواز دینے کی بجائے اس پر گولی بھی چلا سکتا تھا۔ بھرا ہوا پستول میری جیب میں تھا۔ عقب سے چلنے والی گولی اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیتی اور فانگ چو کے ساتھ ہی اس کا طلسم ختم ہو جاتا، لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ سالوین کے لوگ ہی نہیں، بوڑھا چینی حاکم بھی اس کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ اسے قتل کر کے ہم بستی سے نکل نہ سکتے تھے۔ لوگ ہمارا راستہ روکتے، بوڑھا حاکم پولیس لے آتا اور ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے۔ ہمارے پاس آسام سے تبت میں داخل ہونے کا پروانہ راہداری تو موجود تھا، مگر چین ہمارے سفری پروگرام میں شامل نہ تھا، لہٰذا اس کی راہداری حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ ہم بالکل غیر متوقع طور پر ادھر آ نکلے تھے، یا پھر فانگ چو کے بقول اس نے اپنے موروثی علم یا ہپنوٹزم سے ہمیں چین کے پربتوں میں گھسیٹ لیا تھا، کیونکہ کپالا ہمارے ساتھ تھی۔ چین میں ہمارا داخلہ غیر قانونی تھا اور کسی قتل کے جھگڑے میں الجھ کر ہم مزید مشکلات میں پھنس جاتے، جبکہ ہمیں سالوین ندی کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف سفر کرنا اور تبت کے مطلوبہ علاقے میں پہنچنا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ہم ہر قسم کے جھگڑے سے بچتے، اس آفت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی ترکیب نکالتے جو بالکل اچانک پیش آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچ لی اور اسی کے مطابق فانگ چو کے پیچھے آیا تھا۔ راہداری 40-45 قدم لمبی تھی۔ میں تیز تیز چلتا اس کے دوسرے دروازے پر پہنچ گیا، جہاں پراسرار فانگ عالم حیرت میں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ غالباً اسے یہ توقع نہیں تھی کہ جو عجیب شعبدہ ہمیں دکھا چکا ہے، اس کے بعد میں یا میرا کوئی ساتھی اس کا پیچھا کرنے کی جرت کرے گا۔ میں گیا تو تیز تیز تھا، مگر بولا دھیمے اور دوستانہ لہجے میں، فانگ، اس وقت ہم تمہارے مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس نے بھی بڑے تحمل سے جواب دیا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غیر دوستانہ برتاؤ نہیں کیا، صرف کپالا کو کمرہ تنہائی میں لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ڈوبی ہوئی رقم ہے۔ تم اپنی ڈوبی ہوئی رقم خوش اسلوبی سے بھی وصول کر سکتے ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں سارا کام خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے۔ نہیں فانگ، اس وقت تم زیادتی کر رہے ہو۔ زیادتی؟ وہ حیران ہوا اور اپنے موٹے موٹے پپوٹوں کی لمبی جھریوں سے یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی بوڑھا لومڑ دیکھتا ہے۔ پھر مکاری سے بولا، کپالا نے خود رضامندی کا اظہار کیا ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو، یہ تمہیں بتائے گی کہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ مجھے کچھ پوچھنے اور کپالا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں فانگ۔ تم نے گھومبی کو غائب کر کے اسے خوفزدہ کر دیا ہے، اور خوف ایک کمزور عورت کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو تم کپالا کو مجھ سے چھیننے آئے ہو؟ ہاتھی سے گنا کون چھین سکتا ہے فانگ؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں کی جھریاں ذرا کھل گئیں۔ پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں اسے بتانے لگا، ہم پڑھے لکھے اور مہذب لوگ ہیں، تم بھی عرضی روحانیت کے ماہر ہو، مگر ہماری موجودگی میں کپالا کو یوں پکڑ لائے جیسے یہ عورت کی بجائے کوئی کٹ پتلی اور ہم سب مٹی کے پتلے تھے۔ تمہیں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہارے اور کپالا کے معاملے میں کوئی بیجا مداخلت نہیں کرنا چاہتے فانگ۔ میں نے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی، مگر تمہیں اپنا جھگڑا کسی اصول سے طے کرنا چاہیے۔ اصول کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اس نے غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ طاقتور کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت کے لیے اصول اور قانون توڑتا رہتا ہے۔ مگر طاقتور ہونے کے باوجود تمہیں اپنی رقم وصول کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ جلدی؟ وہ اپنے پیروں پر اچھل گیا۔ ارے میں نے 18 برس انتظار کیا ہے۔ جہاں 18 برس انتظار کرتے رہے ہو، وہاں تمہیں ایک دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ وہ کس لیے؟
اگر تمہیں منمانی کرنا تھی تو اپنا جھگڑا ہمارے سامنے کیوں پیش کیا تھا؟ اور جب اپنا جھگڑا پیش کر چکے ہو تو تمہیں ہمارا فیصلہ بھی سننا چاہیے۔ وہ تل ملا کر بولا، کیا میرے جھگڑے کا فیصلہ تم کرو گے؟ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ تو بہت آسان ہے۔ فانگ حیران رہ گیا، وہ کیسے؟ میں نے معاملے کی ایسی صورت نکالی جس سے اس کے فوری ارادے کو تبدیل کیا جا سکتا تھا، اور پوچھا، تم نے گھومبی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ محفوظ ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر تمہیں اپنا معاملہ گھومبی سے طے کرنا ہوگا، اور اگر وہ کپالا سے دستبردار ہو جائے تو تم اس سے بیاہ کر سکتے اور اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ میں نے ترغیب بھی دی، گھومبی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، پانسا تمہارے ہی حق میں پڑے گا۔ فانگ کا ذہن کہیں الجھ کے رہ گیا۔ اس نے ایک دو بار کپالا کو دیکھا جو نہیں جانتی تھی کہ ہم انگریزی زبان میں کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ساری گفتگو اسی کے متعلق ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں ابھی تک قبائلی حسن کی دلکشی موجود تھی، مگر فانگ چو نے اسے جن نظروں سے دیکھا ان سے میں نے یہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ وہ کپالا کو بیوی بنانے پر تیار نہیں، صرف اس سے کوکی سردار کی بدعہدی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس لیے اسے میری تجویز پسند نہ آئی، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ میری بات سے اتفاق کرے اور کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں ہاتھی کے منہ سے گنا چھین رہا ہوں، حالانکہ حقیقت یہی تھی۔ میں اس سے ایک رات کی مہلت ضرور لینا چاہتا تھا۔ اسے متذبذب سا دیکھ کر کہا، دیکھو فانگ، اپنی رقم کی وصولی کل پر چھوڑ دو۔ گھومبی کپالا سے دستبردار ہو جائے تو معاملہ تمہاری مرضی کے مطابق طے ہو جائے گا، اگر وہ نہ مانا پھر بھی کل تمہیں اپنی مرضی پوری کرنے کا اختیار ہوگا۔ پانی تو ہر حال میں تمہاری ہی طرف بہہ رہا ہے، اسے گدلا کیوں کرتے ہو؟ فانگ جو ہوشیار آدمی تھا، اس نے سوچا، ہم اس کی پراسرار طاقت سے خوفزدہ ہو گئے اور خود کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی سوچا، ایک دن کی ڈھیل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، کیونکہ جو کھیل شروع ہو چکا ہے اس میں جیت بہرحال اسی کی ہوگی۔ تاہم اسے خدشہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ رائفلیں ہیں اور کہیں ہم انہیں استعمال نہ کر بیٹھیں۔ کہنے لگا، چلو جیسا تم کہتے ہو، میں یہ معاملہ کل پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو میرے ساتھ داؤ کھیلتے ہیں۔ اگر تم نے وعدہ خلافی کی، طاقت آزمائی اور اپنی رائفلوں پر بھروسہ کیا تو اس کا نتیجہ تم سب کے لیے خطرناک ہوگا۔ انسان کی زبان گولی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے فانگ، اگر تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے تو ہم بھی وعدے پر قائم رہیں گے۔ اس نے کپالا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ حیرت زدہ سی میرے پاس آ گئی، جیسے کوئی پنچھی صیاد کے ہاتھ سے نکل آیا ہو۔ میں نے فانگ سے پوچھا، گھومبی کو کب واپس بلاؤ گے؟ وہ جلد لوٹ آئے گا۔ یہ کہہ کر فانگ چو راہداری کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا اور میں کپالا سے مخاطب ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، مگر گھومبی… وہ ڈر رہی تھی کہ فانگ چو نے سردار گھومبی کو اسی طرح غائب نہ کر دیا ہو جس طرح گھومبی نے اس کے پہلے پتی کو اکال موت کے سفر پر بھیج دیا اور وہ لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے بتایا، گھومبی واپس آ جائے گا، میں نے فانگ سے بات کر لی ہے۔ وہ حیران تھی، نہ جانے میں نے چینی جادوگر سے کیا بات کر لی ہے کہ اس نے اپنی رقم کی وصولی بھی چھوڑ دی اور گھومبی کو بھی واپس بلانے پر تیار ہو گیا ہے۔ میں کپالا کو لے کر اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم کو گمسم سا چھوڑ کر فانگ کے پیچھے گیا تھا، مگر اب وہاں رانا صفدر، ہرنام سنگھ اور پرنسس کے دونوں باڈی گارڈز بھی نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں اور محافظوں کو فوراً بلا لیا تھا، کیونکہ حالات نے اچانک ایک نئی اور خطرناک شکل اختیار کر لی تھی۔ مجھے اور کپالا کو واپس آتے دیکھا تو سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے بتایا، فانگ نے معاملہ کل پر چھوڑ دیا ہے، فیصلے کی صورت بھی بتائی۔ وہ سب میری باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ اندرا کچھ زیادہ ہی پریشان تھی، کہنے لگی، سردار گھومبی کسی حال میں کپالا کو نہیں چھوڑے گا، اور فانگ کل بھی اپنی ضد پر قائم رہا تو تم کیا کرو گے؟ سب کی نظریں وہی بات پوچھ رہی تھیں جو اندرا نے پوچھی۔ میں نے جواب دیا، راجکماری، کسی مشکل سے نمٹنے کے لیے آدمی کو مہلت اور وقفے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے وہ مہلت حاصل کر لی ہے۔ اب ہم رات کو سوچیں گے کہ فانگ سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ ابھی آخری الفاظ میری زبان سے نکلے ہی تھے کہ راہداری کا دروازہ کھلا اور سردار گھومبی کمرے میں داخل ہوا۔ ہم سب اس کی واپسی پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ سیدھا کپالا کی طرف آیا۔ میں نے پوچھا، تم اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ گھومبی بدحواس ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا، میں خود نہیں جانتا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا، بس یوں لگا کسی نے مجھے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ ہدایت بھی کی کہ میں راہداری کے راستے باہر چلا جاؤں۔ پھر جیسے کسی نے مجھے باہوں سے پکڑ کے اٹھایا اور راہداری کے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔
میں اس تنکے کی مانند جو طوفان میں اڑتا ہے باہر چلا گیا۔ اب سمجھ گیا ہوں کہ فانگچو نے مجھ پر منتر پھونک دیا تھا جو کپالا کو ہتھیا لینا چاہتا ہے، مگر میں اس چینی کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ چند روز کی میت میں گھومبی اور کپالا نے ہماری بہت سی باتیں سیکھ لیں اور ان کے ساتھ بول چال آسان ہو گئی تھی۔ پھر بھی اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کہانی میں ان کا مطلب کچھ اپنے اور کچھ ان کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو گھومبی نے جو کچھ کہا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ناگہاں پیش آنے والے واقعے سے اگرچہ خوفزدہ بھی تھا، کیونکہ کوکی لوگ بدروحوں، بھوتوں، جادو منتر کو مانتے اور ان پراسرار طاقتوں سے ڈرتے تھے جو ان کی سمجھ سے بالا تھیں۔ مگر یہ جان لینے کے بعد کہ فانگچو اس کی سندر اور جوان سردارنی کو اپنی ملکیت قرار دیتا اور اسے کمرہ تنہائی میں لے جانا چاہتا ہے، وہ سالوین کے جادوگر پر اچانک جھپٹ پڑنے اور اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے گھومبی، میں اسے سمجھانے اور اس نازک صورتحال کی وضاحت کرنے لگا جس نے تارے عنکبوت کی طرح ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور جس سے ہمارے ساتھی ابھی تک بے خبر تھے۔ اس وقت ہم ایسے ملک میں ہیں جس میں داخل ہونے کا پروانہ ہمارے پاس نہیں، کیونکہ فانگچو چالاکی سے ہمیں کھینچ لایا ہے۔ اب ایک طرف ہم قانون کی گرفت میں ہیں، دوسری طرف فانگچو کے گھیرے میں۔ اس نے ہمارے ساتھ دوہری چال کھیلی اور خود جیت کے خانے میں بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، طاقت آزمائی بیکار ہے، کیونکہ اس میں جیت اس کی اور ہار ہماری ہوگی۔ اب ہم بھی کوئی داؤ کھیلیں گے۔ اس انکشاف نے سب کو پریشان کر دیا۔ پروفیسر اسلم کو معاملے کی اس نزاکت اور حالات کی سنگینی کا پہلے سے احساس تھا، مگر مصلحتاً خاموش تھے۔ میں نے اپنی مشکل کا اظہار کیا تو کہنے لگے، فانگ سمجھتا ہے ہم اس کے داؤ سے نکل نہیں سکتے، لیکن ہر اچھی اور بری بات کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا کہ جو بازی کھیل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بہرحال اس وقت ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا۔ ہرنام سنگھ نے تجویز پیش کی، آپا نے سوچیا ہے کیوں نہ رات کو چپ چپیتے یہاں سے نکل جائیں۔ اگر فانگ کے کسی نوکر نے ہمیں دیکھ بھی لیا اور روکنے کا جتن کیا تو اس کو مکو ٹھپ دیاں گے۔ رانا صفدر کو یہ تجویز پسند آئی۔ ہرنام سنگھ ٹھیک کہتا ہے، رات کو بستی والے بھی سو رہے ہوں گے۔ سنا ہے چینی لوگ افیون کھا کر سوتے ہیں، مشکل ہی سے اٹھیں گے اور ان کے جاگنے سے پہلے ہم دور جا چکے ہوں گے۔ اب مجھے کچھ اور بھی بتانا پڑا۔ جو آدمی دن کے اجالے میں ہمیں آسام سے چین گھسیٹ لایا ہے، کیا وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل جانے دے گا؟ اس نے ہمارے پیروں میں زنجیر نہیں ڈالی بلکہ ہمیں قید کر لیا ہے۔ ہم آزاد ہیں لیکن اس کے پراسرار حصار سے نکل نہیں سکتے۔ پھر یہاں سے رہائی کیسے ہوگی؟ آج رات ہمیں یہی سوچنا ہے کہ مکڑی کے اس جال سے باہر کس طرح نکلیں جس میں فانگ نے ہمیں پھانس لیا ہے۔ اب صورتحال سب پر واضح ہو گئی کہ ہم فی الواقع ایک مشکل میں گر گئے، اور چونکہ ہمارے پاس چین کا پروانے راہداری نہیں، اس لیے یہاں نہ تو کوئی جھگڑا مناسب ہوگا اور نہ ہم فانگچو کو ایسا موقع دیں گے کہ وہ ہمارے خلاف قانون کی مدد حاصل کر سکے۔ اس اثنا میں شام کا اندھیرا اتر آیا اور فانگ اچانک راہداری کے راستے کمرے میں نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ میرے اور پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور رانا صفدر، سردار گھومبی اور کپالا کی رہائش کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ وہ کمرے راہداری میں دو رویا واقع تھے۔ اس نے ہمیں کمرے دکھائے، پھر ایک چھوٹے سے ہال میں لے گیا جہاں ہماری ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا اور ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ گھومبی نے میری ہدایت کے مطابق کسی غصہ و ناراضی کا اظہار نہ کیا اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ البتہ کھانے کے دوران میں نے فانگ کو کپالا سے آنکھیں ملاتے اور اپنی نظروں سے کوئی پراسرار پیغام دیتے ضرور دیکھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کپالا اسے دیکھ کر ایک دو بار مسکرائی بھی، گویا ایک بار پھر اپنی رضامندی کا اظہار کر رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی فانگچو نے ہم سے اجازت لی اور ہمیں اپنے چینی نوکروں کے سپرد کر کے چلا گیا۔ ہم ہال سے نکل رہے تھے کہ ہرنام سنگھ نے مجھ سے سرگوشی کی، صاحب جی کم تو خراب ہو رہا ہے۔ کیا خراب ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی آواز کچھ اور دبا لی۔ سردارنی فانگچو کے ساتھ آنکھیں لڑا رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی۔ آپا کو تو چور سے پنڈ کاہلی معلوم ہو رہی ہے۔ میرے علاوہ ہرنام سنگھ نے بھی فانگ کو کپالا سے آنکھیں ملاتے دیکھ لیا اور اپنے شبہ کا اظہار کیا تھا۔ میں جانتا تھا کپالا فانگ کی نظروں کی بولی سمجھ کر مسکرائی ضرور، مگر وہ مسکراہٹ اس کی اپنی نہیں تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ بات کسی اور سے نہ کرنا ہرنام، چور گٹھری پر پھندا ڈال رہا ہے۔ جب سردارنی مسکرائی
اس وقت وہ فانگ کی ٹرانس میں تھی۔ ایسلئی تو کہہ رہا ہوں کہ کم خراب ہو رہا ہے، گھبراؤ نہیں، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے ہرنام سنگھ کو تاکید کی، آج وہ خود پہرا دے اور چوکس رہے۔ وہ کسی سوچ میں گمسم مہمان خانے کی طرف چلا گیا اور میں راہداری کی طرف مڑ گیا۔ راہداری میں 2 یا 3 کمرے تھے۔ ہم نے ایک ہی قطار کے 3 کمرے پسند کیے۔ ایک سرے کے کمرے میں پرنسس اندرا اور میں، دوسرے سرے میں پروفیسر اسلم اور رانا صفدر، درمیان میں کپالا اور گھومبی، تاکہ ہم دائیں بائیں سے ان کی نگرانی کر سکیں۔ ہمارے پاس صرف 1 رات کی مہلت تھی اور اسی رات ہمیں فانگچو کے پھندے سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنا تھی۔ صلاح مشورے کے لیے پروفیسر اسلم اور رانا صفدر بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ پروفیسر کا خیال تھا فانگچو علم توجہ اور ہپنوٹزم میں بڑا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ جب اس نے سردار گھومبی کو غائب کیا یا کمرے سے باہر چلے جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ہم پر ہپنوسس، نیند طاری کر دی۔ ہم پل بھر کے لیے اونگھ گئے اور گھومبی کو کمرے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ جہاں تک جادو، طلسم اور ہپنوٹزم کے علم کا تعلق ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ابو کا تجزیہ ماسبق میں پیش کر چکا ہوں، مگر ہمارا سامنا ایک ایسے آدمی سے تھا جو اپنے پراسرار علم کو موروثی قرار دیتا اور کوکی سردار سے بڑا جادوگر، بلکہ اس کا بھی استاد تھا۔ کوکی سردار کے بارے میں ابو اور ان کی پارٹی نے صرف سنا تھا کہ وہ چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا تھا، مگر فانگچو نے ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے سردار گھومبی کو غائب کر کے ہمیں ورتائے حیرت میں ڈال دیا، اور اب اس کے سحر سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنا تھی۔ مگر ضروری تھا کہ ہم اس علم کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کرتے۔ پروفیسر اسلم کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ ہپنوٹزم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہپنوٹزم اور جادو ایک ہی علم اور عمل کے 2 نام ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہپنوٹزم ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی، جس کے ذریعے معمول پر ایک خاص قسم کی نیند، ہپنوسس طاری کی جاتی ہے، جو نیند ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ عام نیند کی حالت میں آدمی کچھ سن نہیں سکتا، مگر ہپنوسس کی حالت نوم میں وہ عامل کی سرگوشی بھی سنتا اور ہر وہ منظر دیکھتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہپنوٹزم کو عمل تنبیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت جو اس کے سوتے جاگتے ذہن پر گزرتی ہے، مگر اہل علم اسے جادو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک دلچسپ انکشاف تھا کہ ہپنوٹزم جادو نہیں، جس پر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جادو، میسمرزم اور ہپنوٹزم ایک ہی عمل کے مختلف نام ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی شاید اس لیے ہوئی کہ ان علوم کا تعلق انسانی ذہن اور اس کی قوت متخیلہ سے ہے۔ پروفیسر اپنے خیال کی وضاحت کرنے لگے، ہپنوٹزم کا عمل ایک سائنس ہے اور عمل ایک آرٹ جو توجہ کی قوت اور پریکٹس سے نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ کسی عامل میں تجربے یا عمل کی صلاحیت جتنی تیز ہوگی، وہ اتنی ہی سرعت کے ساتھ معمول کو ٹرانس میں لے کر اپنا تابع بنا لے گا۔ پھر جادو کیا ہے؟ فریب نظر یا غیر فطری عمل۔ انہوں نے بتایا، پرانے زمانے کے لوگ انسان کے دل و دماغ کو روح قرار دیتے اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ روح یعنی ذہن انسانی اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ دراصل قوت متخیلہ جو انسان کے ذہن کا کرشمہ ہے، اپنے جسم کے علاوہ دوسروں کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی اور ان میں تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہماری قوت متخیلہ کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے اور دور دراز کے شہروں مثلاً پیرس، لندن، واشنگٹن، دہلی اور لاہور کے منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہی قوت علم توجہ اور ہپنوٹزم کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر پروفیسر نے انسانی ذہن کی اس قوت کا ایک حیرت انگیز پہلو پیش کیا اور کہا، انسان کا اعتقاد اسی قوت متخیلہ کا جزو ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی عقیدت مند اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ فلاں بزرگ کے مزار کو چھو لے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی، یا جب کوئی پجاری پتھر کی مورتی کے سامنے اس وشواس کے ساتھ پرارتھنا کرتا ہے کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، تو بعض اوقات مزار کو چھو لینے سے واقعی مراد پوری اور مورتی کے سامنے پرارتھنا کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نہ تو مزار میں کوئی غیر معمولی اور مافوق الفطرت بات ہوتی ہے، نہ پتھر کی بے جان مورتی کچھ سنتی اور پرارتھنا قبول کرتی ہے۔ صرف آدمی کا اپنا اعتقاد حاجت روائی کرتا ہے اور پرارتھنا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ علماء نفسیات کے نزدیک یہ سب کچھ انسان کی قوت متخیلہ کا کرشمہ ہے، جو اس کے ذہن میں اندھا یقین پیدا کر دیتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نے مزید بتایا، مسمر ایک جرمن معالج کا نام تھا جو 1823 میں پیدا ہوا اور انسان کی اسی قوت متخیلہ یا ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر
علم توجہ سے لوگوں کا علاج کرنے لگا۔ اس کا طریقہ علاج بہت کامیاب ہوا اور شاگردوں نے اس کے طریقہ علاج یا عمل کو میسمرزم کا نام دیا۔ ہپنوٹزم بھی ایک میڈ پریکٹیکل ہے جو ہپنوسس یعنی نوم سے مستق ہے۔ برطانیہ کے شہر مینچسٹر کے ڈاکٹر جیمز بریڈ نے 29 جون 1842 کو برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے اجلاس میں جو مینچسٹر میں منعقد ہوا تھا، پہلی بار ہپنوٹزم پر ایک مضمون پڑھا اور ہپنوٹزم یا عمل تنویم کی وضاحت کی تھی۔ یہ نام ڈاکٹر بریڈ کی ایجاد ہے۔ میسمرزم اور ہپنوٹزم انسان کے ذہن کو ٹرانس میں لے کر اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کے علاج کا عمل ہے، مگر بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پریکٹس یا مخصوص ذہنی صلاحیت سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جادو، جسے عام طور پر کالے علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک سفلی عمل ہے اور سفلا پن، کمینگی، اوچھے پن اور کمظرفی سے عبارت ہے، بلکہ اسے شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جادوگر انسانی ذہن کو بعض عرضی خصوصیات یا دوسرے لفظوں میں شیطانی ذرائع سے مسحور کرتے ہیں۔ یہ لوگ سالہ سال کی ریاضت اور پریکٹس سے لوگوں کی نظر بندی پر بھی قادر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا، میرا خیال ہے فانگ جادو ایسے سفلی عمل کے ساتھ جسے وہ اپنا خاندانی ورثہ ظاہر کرتا ہے، ہپنوٹزم میں بھی ماہر اور سالوں کے تجربے اور مشق سے ذہن کو فوراً متاثر یا مسحور کر سکتا ہے، مگر جادو، میسمرزم اور ہپنوٹزم چونکہ انسان کے ذہن و شعور ہی کو متاثر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس لیے مضبوط قوت ارادی سے اس عمل کو ناکام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک باشعور آدمی اپنی قوت ارادی سے عامل کی ٹرانس میں آنے سے انکار کر کے اس کے عمل کو ناکام بنا سکتا ہے۔ پرنسس اندرا نے فوراً سوال کیا، جب فانگ نے سردار گھومبی کو ہماری نظروں کے سامنے غائب کر دیا، اس وقت ہم لوگ اپنی قوت ارادی سے کیوں کام نہ لے سکے؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ فانگ کوئی عمل کرنے والا ہے اور ہم ذہنی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، تو میرا خیال ہے اپنی قوت ارادی سے اس کی ٹرانس میں نہ آتے اور گھومبی ناگہاں غائب نہ ہوتا، بلکہ ہمیں راہداری کے دروازے کی طرف جاتا دکھائی دیتا۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ آدمی کی قوت ارادی کسی بھی جادوگر یا ہپنوٹسٹ کی ٹرانس کو توڑ سکتی ہے، مگر فوراً ہی پروفیسر نے یہ بھی بتایا، ہر شخص ٹرانس کو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ ہر شخص مضبوط قوت ارادی نہیں رکھتا۔ عام طور پر عورتیں جو تخیل پرست ہوتی اور تیز مگر صاف ذہن رکھتی ہیں، بہت جلد ٹرانس میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ہماری مصیبت کا باعث ایک عورت ہے۔ ہم بے حد مفید مگر بے حد خشک بحث میں الجھ گئے تھے۔ میں نے ماحول میں تبدیلی کے لیے تھوڑی سی خوش طبعی کا اظہار ضروری سمجھا۔ سیانے تو کہتے ہیں خوبصورت عورت خود ایک مصیبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پرنسس اندرا کی طرف دیکھا، جو ہمیں پیش آنے والی مصیبت سے کافی پریشان معلوم ہوتی اور چپ چپ بیٹھی تھی۔ دراصل اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے گھومبی کو غائب اور کپالا سردارنی کو آنن فانن فانگچو کی مرضی کا پابند ہوتے دیکھ کر وہ گمسم ہو گئی اور اپنے چینی میزبان کی پراسرار شخصیت سے خوفزدہ تھی۔ میں اس کے ذہن سے خوف کا سایہ دور کر دینا چاہتا تھا، مگر اس نے میری خوش طبعی کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بدستور خاموش بیٹھی رہی۔ میرے شفیق و محترم استاد میرا مطلب سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے بات ذرا آگے بڑھائی، میرے خیال میں ہر عورت یعنی ہر مصیبت کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے دلچسپی لی۔ مصیبت خوبصورت ہو تو مرد اسے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھو نا، آدمی ہوا کی بدولت اپنی جنت سے نکلا اور مصیبت میں پڑ گیا، مگر مصیبت خوبصورت تھی اس لیے آج تک بھگت رہا ہے۔ اندرا اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی سنجیدگی تشویش انگیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ذہن کی رو کسی دوسری طرف موڑنے کی ایک اور کوشش کی اور عورت کے متعلق کچھ نیگیٹو انداز اختیار کیا۔ حالانکہ میرے پڑھنے والے جانتے ہیں میں عورت کو کائنات کا حسن سمجھتا اور اس کے ہر روپ، ہر رنگ، ہر پہلو سے پیار کرتا ہوں، مگر اندرا کو چڑھانے کے لیے یہ کہا میں نے، عورت ہے ہی فساد کی جڑ۔ آدم کو جنت سے نکلوا کر بھی چین سے نہیں بیٹھی۔ دنیا میں اکثر جھگڑے اور فساد اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ دولت سے اور طاقت سے رام ہو جاتی ہے۔ اندرا یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی، عورت دولت اور طاقت سے نہیں، صرف پریم سے رام ہوتی ہے۔ کیا فانگ نے کپالا کو پریم سے رام کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کمرہ تنہائی کی طرف چل پڑی تھی؟ وہ تو فانگ نے منتر پھونک دیا تھا اس پر، اور جادو منتر کے سامنے عورت کیا مرد بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تم نے بھی گھومبی کو غائب ہوتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے تھے، حالانکہ وہ فانگ کے حکم پر ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور ہم اسے دیکھ نہ سکے تھے۔
چلو میں اور پروفیسر اسے نہ دیکھ سکے، مگر تمہیں تو دیکھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں شکتی کا جادو ہے اور تم دوسروں کے دل میں جھانک لیتی ہو، وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، میں کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ یہی وہ کمزوری یا مجبوری تھی جس کا کوئی حل ہمیں تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا فانگ کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں سے زیادہ شکتی ہے؟ سانپ کی آنکھوں میں شکتی ہوتی ہے، جادو نہیں ہوتا، مگر فانگ کی لمبی لمبی جھریوں میں جادو منتر بھرا ہوا ہے، دیکھتا ہے تو جسم میں سنسنی دوڑنے لگتی ہے۔ اب کپالا کے ساتھ مجھے اندرا کی فکر بھی لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کا ذہن کلارا آنٹی کے ذہن کی طرح بڑا شارپ تھا، اور شارپ ذہن کی عورتیں عموماً تخیل پرست ہوتی اور بہت جلد ٹرانس میں آ جاتی ہیں۔ پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی میں بہت سی خصوصیات مشترک تھیں، اور عین اس وقت جب میں ان دونوں کا ذہنی موازنہ کر رہا تھا، اچانک یاد آیا کہ کوکی سردار کلارا آنٹی کے ساتھ آنکھوں کی پراسرار بولی میں بات کرتا اور اسے فوراً ٹرانس میں لے لیتا تھا، مگر ابو نے اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے اسے تعاوض سکھائی تھی۔ یہ بات ذہن میں یکلخت اس طرح ابھری جیسے کوئی گھنٹی بجتی ہے، اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پروفیسر سے سوال کیا، کیا جادو ایک شیطانی عمل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا خدا کا کلام شیطانی عمل کو زائل نہیں کر دیتا؟ خدا کے کلام میں بڑی برکت اور عظمت ہوتی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی۔ لکھا ہے، اگر خدا کا کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پروفیسر اسلم کی زبان سے یہ جواب سن کر میں نے انہیں یاد دلایا کہ غاروں کے شہر کی طرف سفر کے دوران ابو نے کلارا آنٹی کو تعاوض کا وظیفہ حفظ کرا دیا تھا۔ جب کوکی سردار آنٹی پر منتر پھونکنے یا اسے ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتا، وہ فوراً تعاوض پڑھتی تو اس کا جادو کام نہیں کرتا تھا۔ پروفیسر چونک کر بولے، تعاوض کا ورد انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے اور لاہول سے شیطان بھاگتا ہے۔ پھر کیوں نہ کپالا اور گھومبی پر بھی یہ نسخہ آزمایا جائے۔ پروفیسر نے مجھ سے اتفاق کیا اور رانا صفدر سے کہا کہ ان دونوں کو یہیں بلا لائے۔ ہمیں فانگ چو کے حلقہ سحر سے نکلنے کے لیے جس ترکیب کی ضرورت تھی وہ سوجھ گئی، اب صرف تجربہ باقی تھا۔ اندرا نے بھی یہ ترکیب آزمانے میں دلچسپی ظاہر کی، کیونکہ اسی ترکیب سے کلارا آنٹی کوکی سردار کی شیطانی دست درازی سے محفوظ رہی تھی، اور اب وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جادو یا ہپنوٹزم جس کی خاطر مہینوں یا برسوں بڑی محنت اور ریاضت کرنا پڑتی ہے، جس کا عمل ذہن میں آنن فانن نیند سی طاری کر دیتا اور معمول کو اپنا پابند کر لیتا ہے، کلام پڑھنے سے کس طرح زائل ہو جاتا ہے۔ فانگ کی قید سے رہائی کا ایک دلچسپ مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔